وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور سرور کائنات والی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد سامعین ذی محتشم، قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں قسم کے متعلق بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور خیرخواہی اور تقوی کا بہانہ بنا کر تم قسم مت کھاؤ۔ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، قسم کی آڑ لیتے ہوئے، قسم کا بہانہ بناتے ہوئے تم یہ مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب قسم کا جو ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بھی کیا گیا ہے، اس آیت کے علاوہ بھی۔ قسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے یا کرنے یا نہ کرنے کا عہد کرنا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا عقد کر لینا، اس کو قسم کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں اس کو یمین کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور پھر اس میں سے ایک یہ بھی ذکر ہے کہ غاموس یعنی جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب جھوٹی قسم یہ ہے کہ انسان قصداً ایسی قسم کھائے کہ انسان کو پتہ ہو کہ جس بات پر میں قسم کھا رہا ہوں اس کا تعلق جھوٹ سے ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، یا کسی چیز کو ثابت کرنے یا نہ کرنے کے لیے، کسی کو بلا وجہ بچانے کے لیے پتہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کے متعلق کوئی قسم کھاتا ہے، یا اپنے کام کے متعلق قسم کھاتا ہے، یا اپنی جان بچانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہے، جبکہ اس کو ارادتاً پتہ ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، اور جس بات پر میں قسم کھا رہا ہوں اس کا تعلق جھوٹ سے ہے، جھوٹ پر مبنی قسم ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ انسان اگر کسی کے متعلق بھی، اپنی ذات کے متعلق بھی جھوٹی قسم کہتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی اس قسم کی جو قسم ہے وہ کھانا حرام ہوگا۔ اس قسم کی کسی کے متعلق جو ہے، اپنی ذات کے متعلق بھی قسم نہیں کھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ قسم جو ایک عاد ہوتا ہے، انسان یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ قسم کھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا عزم کر لینا، ارادہ کر لینا۔ اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی ماضی کے کام یا موجودہ کام کے متعلق بغیر کسی وجہ کے قسم کھا لینا، بغیر کسی وجہ کے، تو یہ لغو کہلاتی ہے۔ اس قسم کی قسم کے بارے میں بھی منع کیا گیا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بسا اوقات اس قسم کا جو حکم ہے واجب ہوتا ہے، بسا اوقات اس قسم کا جو حکم ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور بسا اوقات مستحب اور مباح ہوتا ہے۔ یعنی اس قسم کی قسم جائز ہے۔ مثلا کوئی انسان مقدمہ میں پھنس گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سچ پر ہے، تو کسی کی جان بچانے کے لیے قسم کھانا واجب ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ
اگر میں اس کے حق میں بیان نہیں دوں گا، قسم نہیں کھاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو دوسرے مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی جان بچائے، حلف دے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر پتہ بھی ہے دوسرے کے متعلق یہ سچا ہے تو ہم پھر بھی اس کے لیے بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے تقریباً ہم جس بات کا ارادہ کرتے ہیں یا تو جھوٹی قسم ہے، جھوٹی قسم کہنے کے لیے پیسے لے کر آگے دوسرے کو یہ کر جھوٹ پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن سچ پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق اور انصاف کا ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ سچ جو ہے انسان کو نجات ضرور دیتا ہے مگر سچ میں مشکلات ہیں۔ لیکن اگر انسان حق اور انصاف کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کر لیتا ہے جب کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، حق اور انصاف کی خاطر کر رہا ہوں، اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ اسے کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس قسم کی کسی کی جان بچانے کے لیے قسم کھانا واجب ہوتا ہے کہ کسی کے ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ جائے تو ہمیں جو ہے اس چیز سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم وہ قسم کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی صلح کرانی ہو، کسی کی صلح کرانے کے لیے قسم کھانا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہے۔ واجب یہ ہے کہ انسان کی جان بچانے کے لیے قسم کھا سکتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی وجوہات پائی جاتی ہیں جس پر قسم کھانا جائز نہیں ہے، ہم بلا وجہ اس پر قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بلا وجہ بغیر کسی بات پہ ہم قسم اٹھا لیتے ہیں۔ عدالتوں میں تو یہ چکر چل رہا ہے، جو حلف لیتے ہیں نا، عدالتوں میں جو حلف لیا جاتا ہے یہ قسم ہوتی ہے، جو قسم ہے دراصل ہے ہی حلف۔ انسان اس پر قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا اللہ کی قسم کھاتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں اس بات کا حلف دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں اس بات کی۔ یہ جو حلف لیتے ہیں اس کو دوسرے لفظ میں قسم کہا جاتا ہے۔ تو حلف اور قسم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو حلف دے رہے ہیں یہ قسم دراصل تحریری طور پر آپ قسم دے رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں نا، ایک یہ ہے کہ تحریری طور پر ہم قسم دے دیں۔ تو عدالتوں میں آپ اور میں، مجھے پتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے پیسے لے کر لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اپنے دین کے اعتبار سے ہم اپنے دین کو بھی داغ کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں۔ انسان یہ نہیں سمجھتا۔ تو معاشرے میں اس چیز کی کثرت پائی جاتی ہے کہ بلا وجہ قسم اٹھا لیتے ہیں، جی فلاں باپ کی قسم ہے، بیٹے کی قسم ہے، تیری قسم ہے، میری قسم ہے، فلاں کی قسم ہے۔ جی بسا اوقات انسان بلا وجہ کسی بات پر جہاں پہ قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے وہاں اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم کھا لیں گے۔ دراصل ہمارے معاشرے میں ایک تو بات یہ ہے کہ سمجھا نہیں گیا ان مسائل کو کہ قسم شریعت میں قسم کا وجود کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، اس کا وبال کیا ہے، یہ کس موقع پہ جائز ہے، اور کب یہ قسم اٹھا سکتے ہیں، کب نہیں اٹھا سکتے، اور کب یہ قسم اٹھائیں گے تو ہمارے اوپر وبال پڑے گا، گناہ ہوگا، کن کن باتوں پر ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، کس بات پر ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم غیر اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے۔ غیر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا، جیسا کہ قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ قرآن بھی غیر اللہ میں شامل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن پاک کی ہم قسم اٹھاتے ہیں، یہ غیر اللہ میں ہے۔ مگر علماء نے جس بات پر جو قسم کی اجازت دی ہے وہ دو ہے کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اور قرآن کی قسم کے بارے میں بھی اختلاف ہے، مگر علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔
کہ قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، وہ بھی ایسے موقع پر جہاں مجبوراً کسی کی جان کو بچانا ہو، جہاں اپنی جان کا بھی خطرہ ہو، کسی کی جان کا خطرہ ہو، عزت کا مسئلہ ہو، تو اس وقت یہ قسم جائز ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی قسم اور قرآن پاک کی قسم اس کا حلف آپ اٹھا سکتے ہیں، بس یہ اس وقت جائز ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر ایرا غیرہ جب بھی منہ سے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو زبان ہماری لگی ہوئی ہے نا، ہم کسی پر بھی تنقید کرنے کے لیے، کوئی بھی کلمہ بولنے کے لیے ہم دریغ نہیں کرتے، دیر ہی نہیں لگاتے۔ کسی پر الزام لگانا ہو، بہتان لگانا ہو، کسی پر جھوٹ بولنا ہو، کسی قسم کا بھی ہم گناہ کا ارتکاب کرنے میں دیر ہی نہیں کرتے کہ ہماری زبان چل پڑتی ہے اس طرف، فلاں بندہ یہ ہے، فلاں بندہ یہ ہے، فلاں بندہ یہ ہے۔ اللہ کے رازوں سے جتنے راز انسان کے اللہ جانتا ہے، کوئی انسان جان سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیوں بلا وجہ دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں جبکہ ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے؟ جب انسان حقیقت حال سے واقف نہیں ہے تو انسان اپنی زبان درازی کیوں کرتا ہے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جراحات السنان لحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرماتے ہیں کہ تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کا جو لگایا ہوا زخم ہے وہ کبھی نہیں مٹتا۔ حدیث میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ یہی زبان انسان کو اچھا بناتی ہے، یہی زبان انسان کو برا بناتی ہے، کیونکہ قسم کا تعلق دراصل زبان کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھے کہ ہمارا جو قول ہے، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، جو زبان اپنی استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری زبان ہم دن میں کہاں کہاں کس طرح استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے جملے اپنے زبان سے نکالتے ہیں، گالیوں کی صورت میں، قسم کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، وعدہ خلافی کی صورت میں۔ پتہ نہیں ہماری یہ زبان سے دن میں کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں جان رہے۔ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا اپنے پر کہ ہم اپنی زبان کہاں کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی کس کے لیے، کبھی کس کے لیے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ بحیثیت مسلمان مجھے ایسی زبان استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اور اس کا وبال کیا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کرو، بہتان لگاؤ، دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرو، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ مگر انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے رحمان کے راستے پر چلنا ہے یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے۔ میں نے اپنی زبان کا تو معیار ہے، جو تعین ہے، وہ کیسے کرنا ہے، اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا۔ معاشرے میں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ جب بھی ہمارا جی جاتا ہے ہم زبان سے جو چاہتا ہے ہم بول اٹھتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے متعلق ہو، چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو، چاہے وہ علماء کے متعلق ہو، یا کسی کی ذات کے متعلق ہو، یا اپنوں کے یا غیروں کے، کسی کے بھی متعلق ہو۔ تو ہم نے کبھی اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں لیا، جو منہ میں آتا ہے نکال لیں۔ کبھی بھی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اپنی زبان سے آپ کسی پر بہتان لگاؤ۔ شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ یہ آپ کسی پر بھی بہتان لگاتے ہیں، کسی کو، مومن کو، اور مومن مرد ہو یا عورت، کسی بھی ذریعے سے اگر آپ اس کو اذیت دیتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ بہتان عظیم ہے، آپ دوسرے مسلمان پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ یہ چیز بیان فرما دی کہ اپنی زبان کے ذریعے اگر تم کسی مسلمان کو اذیت دیتے ہو، وہ بات جو اس میں نہیں پائی جاتی، یہ بہتان عظیم ہے، اور بہتان لگانا شریعت میں حرام اور گناہ ہے۔ اگر میں اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم غیبت مت کرو۔ اب میں اسی زبان کے متعلق اگر قرآن سے آپ کو سمجھانا چاہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت میں بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ
گمان سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں، جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو بعض گمان گناہ ہیں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو دوسرے لفظ میں ہم بدگمانی کہتے ہیں۔ کسی کے متعلق برا سوچنا، یہ گمان کرنا، برا گمان کرنا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ یہ قرآن نے منع کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مومن، مسلمان۔ اللہ مومن کو مخاطب کر کے اپنا میسج دے کے انسان کو بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ گمان، بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، تم ان سے بچو۔ اب آگے میں نے جو آیت پڑھی ہے، اب اس میں اس کے علاوہ میں اگر اور آیت اس کے متعلق ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے القاب کے ساتھ مت پکارو، یہی بھی ہماری زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ میں قرآن کے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری زبان کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے، اور قرآن اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ مت پکارو۔ اب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایحب احدکم، تم کیا اس چیز کو پسند کرو گے؟ کبھی بھی پر جو ہے پسند نہیں کرو گے، تم اس کو بالکل ناپسند کرو گے۔ جب ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو فرمایا غیبت بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہے۔ ان یاکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ یعنی جو غیبت کر رہا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا سمجھ لو گوشت کھا رہا ہے۔ فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت، مردہ جانور کا کوئی نہیں کھاتا، مردے بھائی کا کون کھائے گا؟ اخیہ، خاص طور پر قرآن میں بھائی کا ذکر کیا گیا ہے، مردے بھائی کا ذکر کیا گیا۔ اخیہ میتا فکرہتموہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو جب تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے بھی غیبت بھی اسی کے مثل ہے، پھر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر قرآن نے ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی کرنا، نکتہ چینی کرنا، عیوب تلاش کرنا، اسے بھی منع فرمایا۔ ولا تجسسوا، کسی کے اندر تجسس تلاش کرنا، تجسس کرنا یعنی نکتہ چینی کرنا، عیوب تلاش کرنا، کسی کے راز تلاش کرنا، اس کو نیچے دکھانے کے لیے، اس کو جو ہے معاشرے میں حقیر کرنے کے لیے، تو یہ بھی قرآن نے منع کیا ہے۔ ہماری زبان یہاں پہ بھی استعمال ہوتی ہے، یہی وہ زبان ہے جو جھوٹی قسم میں استعمال ہوتی ہے، وہ یہی زبان ہے، طرح طرح کی قسمیں ہم اٹھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو خدا را ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ معاشرے میں یہ قسم کا جو رواج ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ رسم بڑھتی جا رہی ہے، صرف قسم کے نہیں ہیں، جو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری زبان غیبت میں استعمال ہو رہی ہے، جھوٹ میں، وعدہ خلافی میں، بددیانتی میں، بدگمانی میں، دوسرے کے متعلق چغل خوری میں، یہی ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے۔ تو قرآن نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہی زبان اگر ہماری اللہ کے ذکر میں استعمال ہوتی تو ہمارے اندر یہ بدسکونیاں پیدا نہ ہوتی۔ ہمارے بدسکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری زبان برے کاموں میں استعمال ہوتی ہے، ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تو آج جو میں چیز سمجھا رہا تھا وہ قسم کے متعلق ہے کہ جھوٹی قسم کسی کے متعلق مت کھاؤ، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے
کہ ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جھوٹی قسم کا بھی ذکر ہے، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم خدا را یہ جو قسمیں ہیں جو ہماری معاشرے میں چل رہی ہیں کہ فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، محبوب کی قسم، فلاں کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، پتہ نہیں کیوں معاشرے میں یہ رواج پھیل گیا۔ شریعت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ صرف اللہ اور قرآن کی جو قسم ہے وہ بھی جب کسی کی جان کو یا اپنی جان کو خطرہ ہو یا اپنی عزت نفس کا مسئلہ ہو، اس وقت شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے شریعت کسی قسم کی قسم کی جو ہے اجازت نہیں دیتی۔ حتیٰ کہ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے کوئی قسم اٹھا بھی لیتے ہیں، وہ قسم منعقد نہیں ہوتی، وہ قسم شمار نہیں کی جاتی، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، اس کا گناہ ہوتا ہے تمہارے۔ جو صحیح قسم ہے کفارہ اسی کا ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس قسم کا کفارہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ بھی قسم کی نوعیت کے مطابق بھی تم نے قسم کہاں اٹھائی ہے، کب اٹھائی ہے، کس کے متعلق اٹھائی ہے، کیا وہ شریعت میں وہاں پہ قسم کھانا جائز تھا یا نہیں، اور تم اس کے کفارے کے متعلق پوچھ رہے ہو۔ شریعت نے اس قسم کا کفارہ متعین کیا ہے جو قسم صحیح ہے، اور قسم لغو اور قسم غاموس یعنی جھوٹی قسم اور بغیر کسی وجہ کے قسم کھانا شریعت میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لہٰذا خدارا ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بلا وجہ کسی کی قسم نہ اٹھائیں، اور قسم کا جو صحیح قسم ہے اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو جو ہے پیٹ بھر کے 3 وقت کا جو کھانا ہے کھلانا ہے، اگر وہ نہیں کھلا سکتا تو صدقہ فطر کی مقدار جو ہے اس کو گندم یا آٹا دینا ہوتا ہے 10 مسکینوں کو، یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ہم کفارے بھی خود بتا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو قسم کی تشریح بھی خود کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہماری زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ خدارا اس منبر سے آج میں یہ میسج دے رہا ہوں کیونکہ معاشرے میں یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ خدارا قرآن نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اپنی زبان کو کسی قسم کی جھوٹی قسم میں استعمال نہ کریں، غیبت میں، جھوٹ میں، بہتان لگانے میں، چغل خوری میں۔ خدارا ہم اپنی زبان کو بچائیں، اور ہماری بدسکونی اور برائیوں کا جو سبب ہے، گناہوں کا سبب ہے، بدسکونی کا سبب جو ہے وہ ہماری زبان بن رہی ہے، اور ہماری دشمنی کا سبب بھی یہی زبان بن رہی ہے۔ تو یہی زبان انسان کو مروا دیتی ہے، یہی زبان انسان کو اچھا کر دیتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں اپنی زبان کو جو ہے بے مقصد استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔